السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراش زرو سکس چینل میں ہمیشہ کی طرح آج بھی دل کی گہرائی سے آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں نیشنل لیول پر تعلیمی سسٹم سے جڑی ہوئی ایک اہم جانکاری اور ساتھ ہی ایک اہم سچا واقعہ، اس لیے پورا ویڈیو کو دیکھیں، پورا ویڈیو کو سنیں اور ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ ساتھ ہی یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کے لال بٹن کو نہیں دبایا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کے لال بٹن کو ایک بار، صرف ایک بار لائف ٹائم کے لیے دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوست و احباب تک شیئر بھی کر دیں۔ جی ہاں دوستو، ہم برابر ایک نعرہ، ایک قول یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ڈائلاگ سنتے چلے آ رہے ہیں: پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا، پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا۔ ایک ایسے دور میں جہاں ہر روز نئے نئے وکاس کے وعدے کیے جا رہے ہیں، سب کے ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ دعوے، یہ نعرے اس وقت کھوکھلے نظر آئے جب یونیسکو کی اسٹیٹ آف دی ایجوکیشن رپورٹ فار انڈیا نو ٹیچرز نو کلاسز 2021 سامنے آیا۔ اس رپورٹ کے تحت دوستو، ہمارے ملک بھارت کے دیہاتی علاقوں کے تعلیمی ادارے نہایت ہی خستہ حال اور خستہ حالی دور سے گزر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 1.11 لاکھ اسکول ایسے ہیں جہاں صرف ایک استاد کی مدد سے اسکول چلائے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر باتیں کریں تو ملک بھر میں 11 لاکھ اساتذہ کی جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جن میں سے تقریباً 70% دیہاتی علاقے شامل ہیں۔ یونیسکو کے بتائے گئے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اسکولوں میں خالی جگہیں اتر پردیش میں، یو پی میں ہیں، جن کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ پھر بہار میں 2 لاکھ سے زیادہ اسامیاں ہیں۔ پھر مغربی بنگال میں، جو کہ 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کی اسکولوں اور کالجوں میں ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ان ریاستوں میں دیہاتی علاقوں کی اگر ہم باتیں کریں تو یو پی میں 3 لاکھ سے زیادہ تعلیمی اداروں میں ویکنسیز ہیں، جن میں سے صرف دیہاتی اسکولوں میں 80% جگہیں خالی ہیں، جگہیں خالی ہیں۔ بہار میں 2 لاکھ سے زیادہ جگہیں تعلیمی اداروں میں خالی ہیں، جن میں سے دیہاتی علاقوں میں تقریباً 90% جگہیں خالی ہیں، اور مغربی بنگال کی اگر ہم باتیں کریں تو 70% جگہیں یہاں بھی دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستو، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھارت کتنا وکاس کر رہا ہے، بھارت کتنا ترقی کر رہا ہے، بھارت کتنی ترقی پر گامزن ہے، یہ دیہاتی علاقوں کی سڑکیں اور دیہاتی علاقوں کے تعلیمی اداروں سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ تاہم دوسرے ریاستوں کے مقابلے میں مغربی بنگال کی حالت قدر غنیمت ہے۔ ویسٹ بنگال پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری جناب آنند ہنسدا کا کہنا ہے کہ حکومت کے قاعدے کے مطابق 30 طلباء کے لیے ایک استاد کی ہر حال میں ضرورت ہوتی ہے۔ 30 طلباء کے لیے ایک استاد کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس اصول کے تحت مغربی بنگال کے اسکولوں کے لیے ہزاروں استادوں کی آج بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک اردو اخبار کے رپورٹ کے مطابق مغربی بنگال میں 97,928 اسکول ہیں، جن میں سے دیہاتی علاقوں میں 83% اسکول ہیں۔ ان اسکولوں میں مذکورہ اصول کے مطابق صرف پرائمری اور اپر پرائمری اسکولوں میں 84,912 ویکنسیز ہیں۔ کتنے؟ پرائمری اور اپر پرائمری اسکولوں میں 84,912 ویکنسیز ہیں، جن میں سے 81% استادوں کی صرف دیہاتی علاقوں کے اسکولوں کو ضرورت ہے۔ دوستو، مغربی بنگال کے اسکولوں میں تعلیمی نظام میں بہتری لانے اور تعلیمی نظم و نسق میں 4 چاند لگانے کے لیے بنگال پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری جناب آنند ہنسدا نے 84,912 خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے پرزور حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ 84,912 خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے پرزور مطالبہ تو کر دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جگہ بھرنے کے لیے حکومت کو کتنے سال لگتے ہیں، چونکہ جن لوگوں نے 2014 میں ڈی ایل ایڈ اور ٹیٹ کو کوالیفائی کیا تھا،
DL.ED اور ٹیٹ کوالیفائی کیا تھا، اب 2021 کے اوائل میں ان میں سے کچھ لوگوں کو تقرری ملی ہے، اور اس سے آپ ارباب حکومت کی تساہلی اور نظر اندازی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نظر اندازی کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ جس کے پاس گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری موجود ہے، ایک عمدہ معلم ہونے کی تمام صلاحیتیں، تمام خوبیاں ان میں بدرجہ عدم موجود ہے، ڈگری کو لے کر مارا پھرتا 40 سال کی عمر پار کر چکا ہے، لیکن نوکری ندارد، سوچتا ہے چلو امپلائمنٹ بینک میں اپنی قابلیت کی رجسٹریشن کروا دیں، کم از کم 1500 روپے ماہانہ تو مل ہی جائیں گے، اس حساب سے روزانہ 50 روپے ہی صحیح، اسی پر اپنی فیملی کو گزارا کرا لیں گے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کسی طرح سے گزرتی چلی جائے گی۔ اس امید کے ساتھ وہ کسی مغربی بنگال کے امپلائمنٹ آفس کا رخ کرتا ہے۔ اس بندہ کے ایک ہاتھ میں تصدیق و ویریفیکیشن کے لیے تعلیمی دستاویزات اور دوسرے ہاتھ میں آن لائن اپلائی کردہ ہارڈ کاپی ہے، دل میں 1500 روپے ہر ماہ پانے کی بھرپور امید ہے۔ جیسے ہی امپلائمنٹ آفس کے اس کاؤنٹر پر پہنچا جہاں اس کو آن لائن اپلائی کردہ ہارڈ کاپی جمع کرانا تھا اور اصلی دستاویزات دکھانے تھے، ایک رسمی گڈ مارننگ کے بعد امیدوار نے اپنی ہارڈ کاپی کاؤنٹر میں تشریف فرما آفیسر کے حوالے کیا، پھر اصلی دستاویزات بھی ویریفیکیشن کے لیے سامنے ٹیبل پر رکھ کر ایک چپی سادھے وہ کھڑا ہو گیا۔ آفیسر غالباً کسی الجھن کا شکار تھا، ناک چڑھا کر منہ بگاڑ کر امیدوار سے دستاویزات و ہارڈ کاپی لے کر کے بڑی باریکی سے کبھی دستاویزات کے ایک ایک پیج کے ایک ایک حرف کو دیکھتا تو کبھی اپنے کمپیوٹر اسکرین پر امیدوار کے ذریعے اپلوڈ شدہ عکسی کاغذات کے ایک ایک حرف کو دیکھتا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک معائنہ کرنے کے بعد جب اسے یہ محسوس ہوا کہ بالکل کاغذات صحیح ہیں، دل مطمئن ہونے پر اٹس اوکے کہہ کر امیدوار کے ہارڈ کاپی پر سائن کرنے کے بعد اپنی تحویل میں لیتے ہوئے بقیہ اصلی دستاویزات امیدوار کو لوٹاتے ہوئے کہتا ہے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا، جاؤ جی تمہارا کام ہو گیا۔ امیدوار دستاویزات کو واپس لیتے ہوئے آفیسر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور واپس لوٹنے لگتا ہے۔ ابھی 4-5 قدم ہی چلا تھا، پھر واپس کاؤنٹر پر جاتا ہے اور آفیسر سے پوچھتا ہے، سر اگلے مہینے سے یہ 1500 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے نا؟ آفیسر نے اسے دیکھا، مسکرایا، پھر بولا، اگلے مہینے بھی نہیں، اگلے سال بھی نہیں، اگلے جنم میں بھی اس پیسے کی امید نہ رکھنا۔ اب تو امیدوار کے پسینے چھوٹنے لگے، پسینے سے شرابور امیدوار نے پھر پوچھا، سر ایسا کیوں؟ تو آفیسر نے بتلایا کہ صاحب آپ نے 2021 میں بے روزگاری بھتہ کے لیے اپلائی کیا ہے، جبکہ 2013 سے اب تک ابھی بھی کچھ لوگ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جن کی تعداد تقریباً اس 7-8 سال کے عرصے میں 35 لاکھ ہو چکی ہے۔ ان 35 لاکھ لوگوں کے بعد پھر کہیں آپ کا نمبر آئے گا، تب تک سالوں گزر جائیں گے اور ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی ناول یا افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک سچا حقیقی واقعہ ہے۔ یقیناً یقیناً گورنمنٹ کی نظر اندازی اور تساہلی کا اندازہ آپ نے لگا ہی لیا ہوگا، پھر بھی ہم دیدی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بے روزگاری کے اس دور میں، بھوک مری کے اس دور میں، لاک ڈاؤن کے اس دور میں جن لوگوں کو ابھی تک بے روزگاری بھتہ جاری نہیں کیا گیا ہے، ان لوگوں کو جلد از جلد بے روزگاری بھتہ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ آپ یقیناً کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔